Assalamu alaikum Pakistan, this is Aish Paris. I'm the CEO of Separate 001 as well as I'm working as Director Operation in WordWatch Media Group. The purpose of this video is what's the basically struggle story and the journey from a dream to the launching reality. So हम लोगों ने ये प्लान किया कि ओके लेट्स मेक अ वीडियो और इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया जाए कि एक बेबी ड्रीम से लेके एक कंपनी ने लॉन्चिंग फेज़ का सफ़र कैसे तय किया, व्हाट वाज द स्ट्रगल एंड स्टेप्स क्या क्या लिए गए, ख्वाब क्या देखा गया, मेहनत कितनी हुई, कौन साथ था, कौन छोड़ गया, किसकी वजह से जो है ये कंपनी इस्टेब्लिश होने तक पहुंच रही है। तो इन सब बातों के आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बेसिकली जब भी कोई ख्वाब देखा जाता है तो सोचा ये जाता है कि ये ख्वाब जो है वो आज कल या 3-4 दिन बाद या कुछ टाइम टेन्योर के बाद जो है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। ख्वाब भी दो तरह के होते हैं, या तो देख के ख़त्म कर दिए जाते हैं या देखने के बाद उनको सच करने की एक जो लगन होती है वो इंसान में पैदा हो जाती है। तो मेरा जर्नी भी कुछ इस तरह ही स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली एक अ गर्ल हु वाज जस्ट ऑफ 18, उस टाइम से सोचा गया एक प्लान, एक आइडिया, एक ड्रीम। आज 2023 में व्हेन आई एम ऑफ 25, आज अल्हम्दुलिल्लाह दैट द लिटिल बेबी ड्रीम आज जो है वो लॉन्चिंग फेज़ पे आ गया है। तो मेरी स्ट्रगल के वो साल मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है और शायद कि एक अगर मैं पर्सनली ख़ुद को देखूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। इन 7 सालों में ज़िंदगी ने बहुत से रंग बदले, बहुत से हादसात भी हुए। हर एक इंसान की तरह मेरी भी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर डिटर्मिनेटेड और आपको पता है कि आपने इस पूरे मकसद को अचीव करना है, तो स्काई इज़ द लिमिट। बेसिकली आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ भी कर लें, दुनिया कुछ भी कर ले, आपके अगेंस्ट जितने भी लोग हैं वो कुछ भी कर ले, कोई इंसान भी आपको इस मकसद को पाने से रोक नहीं सकता अगर आपका इनर जो है वो यू आर अ पर्सन जिसको लगता है कि मैंने ये करना है, मैंने कर जाना है। तो वो जो आपकी इनर पावर है, अगर जब तक वो स्ट्रांग है तब तक कोई इंसान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू वर्डवॉच मीडिया ग्रुप जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो है इस पूरी स्टोरी को रिकॉर्ड करें ताकि ये आने वाली जनरेशन के लिए और जो भी सब देखने वाले हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह से एक्ट कर सके और हर इंसान को इस जर्नी से किसी न किसी हद तक फ़ायदा पहुंच सके। जैसे कि मैंने पहले बताया, आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन वर्डवॉच मीडिया ग्रुप एज वेल एंड प्लस आई एम द CEO ऑफ सेपरेट 001। तो इन दोनों कंपनीज़ का आपस में जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक्स टू द होल टीम ऑफ वर्डवॉच मीडिया ग्रुप जिन्होंने एक बेबी ड्रीम को, एक छोटे से ख्वाब को, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि नो यू हैव टू डू दिस। अगर आप ये सोच रही हैं और इतना काम कर चुकी हैं तो एक जॉब की वजह से आप जो है वो अपने पूरे एक ड्रीम को, पूरी लाइफ की स्ट्रगल को आप बर्बाद नहीं कर सकती। सो उनकी सपोर्ट मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत 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 बड़ा एहसान था। उनमें बहुत से बड़े बड़े नाम लाइक मिस्टर यावर हुसैन सैयद साहब, मिस्टर फजल शाह साहब, मोइज़ अतहर, साद, आलिजा, अंसा और ऐसे मेरे बहुत से और सपोर्टर्स जिन्होंने दिन रात जो है वो मेरे साथ काम किया और इस कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया कि आज हम फाइनली कुछ दिनों में इसे 3 डिफरेंट बिग रीजन्स में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है फ्रॉम 2016 व्हेन आई वाज 18 years old. आई टुक एडमिशन इन द मेडिकल फील्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। लेकिन कुछ साल पढ़ने के बाद आई गॉट रियलाइज, दिस इज़ समथिंग, आप सब लोग हैरान होंगे कुछ साल पढ़ने के बाद क्यों रियलाइज़ हुआ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ओके मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, पर अनफॉर्चुनेटली 2 साल गुजारने के बाद भी वो नहीं हो सका। उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि नो, ये वो टाइम है आपको जो है वो स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि मज़ीद अगर कुछ साल गुजर गए तो ना तो हाथ में कुछ होगा ना दिमाग में कुछ होगा। तो लकीली आई गॉट एडमिशन इन IBA एंड आई स्टार्टेड माई MBA, क्योंकि मैंने बीच में कहीं पे बैचलर्स कर लिया था तो इट वाज वेरी लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर मी। तो MBA में जब एडमिशन हुआ, MBA वाज नॉट बाय द चॉइस, वो एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन को चूज़ किया गया और लाइक दैट वाज नॉट प्लान्ड एज वेल। MBA को ज्वाइन करने के बाद वो टाइम था, वो टेन्योर था जब
میری لائف کے بہت سے چیلنجنگ فیزز میرے سامنے آئے. میں آئی وینٹ ٹو دا ہاسٹل فار دا فرسٹ ٹائم, اور یہ وہ کہانیاں تھیں اور یہ وہ چیپٹرس تھے جو لائف کے ایک اسٹرگلنگ فیز تھے. اور دس از بیسیکلی دا آنسر. بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ وائی یو گیو دا نیم ٹو دا کمپنی دا چیپٹر 001. تو چیپٹر 001 از بیسیکلی اس کا آنسر یہ ہے, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے آپ کا اسٹرگل فیز اسٹارٹ ہوا ہوتا ہے نا, دیٹ از دا کلکنگ پوائنٹ, اور وہی اسٹرگل آپ کا لائف جرنی ہوتا ہے. تو دس از دا ریزن بیسیکلی کہ میں نے اپنی کمپنی کا نام جو ہے وہ چیپٹر 001 چوز کیا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری لائف کا فرسٹ چیپٹر تھا جس میں مجھے اپنے لیے کچھ کرنا تھا, جس میں مجھے جو ہے وہ جتنا میں نے سیکھا تھا اس کو اپلائی کر کے فیوچر سیکیور کرنا تھا. تو ابھی تک بھی وہی چیپٹر چل رہا ہے کیونکہ اسٹل آئی ایم اسٹرگلنگ فار مائی فیوچر. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایم بی اے جب کمپلیٹ ہوا, اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ایم بی اے ٹائم میں ہی میرا مارکیٹنگ سائڈ پہ کافی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. کچھ ٹیچرز بہت اچھے مل گئے, ان میں ڈاکٹر طلعت اسلام صاحب, میں بہت مشکور ہوں کہ ان کی مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی اکاؤنٹنگ میں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ ہر ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں بنا ہوتا. بھائی میرا انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی میں, مجھے نہیں مزہ آتا تھا پڑھنے میں. میں ہمیشہ سے کریٹو چیزیں کرتی آئی اور مجھے وہی کرنی تھی. یہ جو اکاؤنٹنگ کے مسئلے, یہ میتھس پرابلم, یہ میرے بس کا روگ نہیں تھا. اسٹل مجھے پڑھنا تھا, مجھے پاس کرنا تھا. لیکن کچھ ایسے ٹیچرز جب آپ کو مل جاتے ہیں نا کہ ان ٹیچرز کی رسپیکٹ میں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہو, تو میرے ساتھ وہ فیزز جو ہے 2 3 4 ٹائمز ہوئے. اور پھر میرے ساتھ ایک فیز یہ بھی ہوا کہ مارکیٹنگ میں انٹرسٹ ڈیولپ کس لیے ہوا کہ مجھے کلاس سے ککڈ آؤٹ کر دیا گیا, کیونکہ سب کی طرح میں بھی کافی زیادہ شرارتیں کرتی ہوتی تھی اینڈ ایوری تھنگ. کلاس کے ڈیکوریم کا میرا کچھ کوئی خیال نہیں ہوتا تھا. تو وہ ککڈ آؤٹ کرنے کی وجہ سے آئی گاٹ دیٹ تھنگ ایز اے چیلنج کہ اس بندے کو, آئی ایم سوری سر, لیکن مطلب اس ٹائم پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بندے نے مجھے کلاس سے باہر نکالا ہے. مارکیٹنگ کا ہر سبجیکٹ میرے کو ٹاپ کرنا ہے, اور پھر میں نے اس کے لیے کوشش کر دی, اور وہ اللہ کی طرف سے وہ جو چیلنج تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اور پھر مارکیٹنگ میں مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اور پھر میں نے جو ہے مارکیٹنگ کے لیے آرٹیکلز لکھے, پھر میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنی سے پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیے, اپنے کچھ پروجیکٹ کیے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ لائف میں آتے گئے. اور سب سے بڑی بات, میں ہر ایک پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ, مطلب میرا سب سے مین پوائنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے زندگی میں بہت سی چیزیں آسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھاتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں. کافی دفعہ ہم زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے, مجھے بھی ڈاکٹر بننا تھا, بچپن سے آپ کی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر. لیکن جب مین ٹائم پہ آ کے آپ اس کو سوئچ کر لیتے ہو, تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں آپ کی قسمت کو سیکیور کرنے کے لیے, آپ کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, جو کہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتا. لیکن کسی نہ کسی ٹائم پہ جب آپ فائنلی اس ٹائم تک پہنچ جاتے ہو, جب آپ کو فیوچر جس کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو, اس ٹائم پہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اوکے دیٹ ٹرننگ پوائنٹ, اس کی وجہ سے میں آج سکسیزفل ہوں. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا, اور الحمدللہ آج جس پوائنٹ میں ہوں میں ایم ٹو مچ سیٹسفائڈ. جب ایم بی اے کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا تو آئی گاٹ انٹرویو کال فرام دا کمپنی ری میکس. اور مزے کی بات, یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ 7th سیمسٹر میں ہو, آپ اینڈ کرنے والے یونیورسٹی, اور آپ کو جو ہے جاب کی کال آ جائے. دیٹ کمپنی واز, آپ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, ریئل اسٹیٹ ہے. تو میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا دور تک میرا کوئی کنیکشن نہیں تھا. لیکن 2 3 4 ٹائمس کے بعد اسٹل جو ہے دے ور کنسیڈرنگ می. تو مجھے ایسا لگا کہ اوکے لیٹس گو فار انٹرویو. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ ریئل اسٹیٹ ہے, اوکے انٹرویو دے لو, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے وینٹ فار انٹرویو ری میکس کے لیے. تو وہاں پہ میں عمران گوندل صاحب سے ملی, رفیع صاحب سے ملی, سلیم صاحب سے ملی. تو مجھے ایسا لگا کہ نو, ان کی مینٹیلٹی وہ نہیں ہے جو ایکچوئل باس کلچر میں ہوتی ہے, جس سے مجھے بھاگنا تھا بیسیکلی. تو میرے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا. تو میں نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ کوئی بات نہیں, ریئل اسٹیٹ ہے تو آپ کو ایکسپیرینس کے لیے ہی صحیح, لیکن ایک نیا آپ کو چیپٹر آپ کی زندگی میں ہو جائے گا. پلس آپ کے ایک بک کا جو ایک چیپٹر ہے وہ ایک نیا جنریٹ ہو جائے گا. تو میں نے انہیں جوائن کر لیا. میرا ری میکس کے ساتھ سفر بہت اچھا رہا. تھرو آؤٹ دا ایئر میں نے بہت سی چیزیں سیکھیں. وہاں پہ کوئی باس کلچر اور ان کی مینٹیلٹی میں مجھے وہ باتیں نظر نہیں آئیں جس سے میں بھاگتی تھی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا اوکے جوائن کر لینا چاہیے.
it was a new beginning. ریمیکس میں جتنا ٹائم میں رہی میرے لیے بہت سے ایکسپیرینسز تھے, میں نے بہت سی چیزیں سیکھی. دین آئی سوئچ مائی پروجیکٹ اینڈ آئی کیم ٹو ورلڈ واچ نیوز. یہاں پہ آ کے جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے, میری لائف کے ٹرننگ پوائنٹس ملے مجھے. دیر واز ناٹ جسٹ ون, ڈفرینٹ ٹرننگ پوائنٹس. میری لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں بہت زیادہ انہینس کرنے کا موقع ملا. یاور شاہ صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. میرے پاس پلانس تو تھے, آئیڈیاز بھی تھے, لیکن ایگزیکیوٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی. اور وہ سب چیزیں مجھے یہاں آ کے سکھائی گئیں, بتائی گئیں کہ نو, یہ لمٹ نہیں ہے, اسکائی از دا لمٹ اینڈ یو ہیو ٹو رن, یو ہیو ٹو فلائی. اڑنا ہے, چلنا ہے, دوڑنا ہے. دیٹ واز دا سلوگن. یہ ہمیں سکھایا گیا جب آغاز سے لے کے اختتام نہیں تھا کوئی بھی, صرف چلتے جانا تھا اور کام کرتے جانا تھا. یہ چیزیں مجھے یہاں کے سیکھنے کو ملیں. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اوکے دس از دا ٹائم کہ مجھے جو ہے وہ اپنے آئیڈیا پہ کام کرنا چاہیے. اور پھر میں نے کام سٹارٹ کیا, اور اس آئیڈیا کو لانچ فیز تک پہنچانے میں میری فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایون میری مدر, میرے فادر, مطلب میرے پیرنٹس اور میرے بہن بھائی, ان سب کا بہت ہی زیادہ سپورٹ تھا مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک. اور آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اے بگ تھینکس ٹو ایوری ون کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج میں آپ سب کے سامنے بیٹھ کے اس طرح بول سکتی ہوں. تو ورلڈ واچ نیوز میں بہت جلدی مجھے پروموشنز بھی ملتی گئیں, مجھے کام کرنے کا طریقہ بھی آ گیا, مجھے لیڈرشپ کوالٹیز بھی مل گئیں, مجھے ہاؤ ٹو ہینڈل مائی آن لائف مجھے وہ بھی سکھا دیا گیا. سو بیفور 2 months آئی واز پروموٹیڈ ایز ڈائریکٹر آپریشن ان ورلڈ واچ میڈیا گروپ. And yesterday we gave the date of final launch of our own company, and that is Chapter 001. The first launch will be in the Sakhar inshallah, which will be powered by World Watch Media Group. The second launch will be in Lahore, and same it will be powered by World Watch Media Group. And third launch will be in Islamabad, and same it will be powered by World Watch Media Group. So both these companies are یہ سب ریلیٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے, اور ان کے پرسنز بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری ان دونوں کمپنیز میں رہنے والا ہر ایک ممبر میری فیملی ہے, اور میں ان کے لیے جتنا کچھ کر سکتی ہوں انشاءاللہ ٹل مائی لاسٹ بریتھ آئی ول گیو بیسٹ آف مائنڈ, ہمیشہ. تو اٹ واز اے اسٹوری, ایک بہت لمبا ہو گیا, لیکن اسٹل میں چاہتی ہوں کہ آنے والا ہر انسان جو ہے وہ اسٹرگل کرے. زندگی مشکل نہیں ہے, مشکل بنائی جاتی ہے. اگر آپ آسان طریقے سے جینا چاہتے ہو, لیکن آپ نے اس کا کوئی ایک مقصد رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, تو اس مقصد کو اچیو کرتے کرتے آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا مشکلات آتی کیا ہیں. وہ ایک ٹائم کے لیے آتی ہیں, لیکن وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتی ہیں. سو ایک گول بنائیں, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے دن رات اور جی جان لگا دیں. ٹرسٹ می, کچھ ٹائم تو لگے گا, لیکن آپ خود, آپ کی لائف, آپ کا فیوچر, ہر چیز سیکیور ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ, اینڈ انشاءاللہ سی یو ویری سون.